السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عزم ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کو قوم، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اجتماعی کوششوں سے کچل دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے تمام سیاسی قوتوں پر زور دیا ہے کہ ریاست کی عملداری کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر 3 مختلف کارروائیوں میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے دونوں ممالک کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ ملک کے 20 غریب ترین اضلاع کی ترقی کے لیے اقدام کیا گیا ہے۔ آج دیر بالا میں مکان گرنے سے ایک ہی خاندان کے 12 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بابا بلے شاہ کا 267واں سالانہ عرس آج قصور میں شروع ہوا۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ پر جاری حملوں میں مزید 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان راولپنڈی میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے شمال مشرقی بحیرہ عرب میں سمندری طوفان اسنا کی وجہ سے اگلے 2 روز میں سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کے ساتھ علاقوں میں شدید آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور شہری علاقوں میں سیلاب کی پیش گوئی کی ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ قوم، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کوششوں سے پاکستان کے دشمنوں کو کچل دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں آج وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سوچ اور عمل کی یکسانیت سے آگے بڑھنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے اور ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کو پوری طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کابینہ کے ارکان کو اپنے گزشتہ روز کے دورہ کوئٹہ کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے دی گئی تجاویز پر عمل درآمد کرے گی۔ ملک کی معاشی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں اعلان یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملکی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کا گہرا دوست ہے اور سی پیک نے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں کھولی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کی ترقی کے لیے بھی مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین میں لیپ ٹاپ اور زراعت کی تربیت دینے جیسی اسکیموں میں بلوچستان کے لیے 10% اضافی کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت بلوچستان میں زرعی ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی سے چلانے کے لیے 55 ارب روپے خرچ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت جلد ہی برآمدات، زراعت، صنعت، نوجوانوں کی ترقی اور ہنرمندی اور پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنے کے لیے ملک میں تیار کیے گئے اپنے 5 سالہ اقتصادی بحالی کے منصوبے کا افتتاح کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تمام سیاسی قوتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست کی عملداری کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ آج سینیٹ اجلاس کے دوران سینیٹرز کی جانب سے اٹھائے گئے مختلف نکتہ ہائے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کی عملداری کو قبول کرنے والوں کی تشویش کا ازالہ کریں گے، مگر کسی کو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے ایوان کو بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے حالیہ دورہ کوئٹہ کے دوران بلوچستان کے تمام شراکت داروں سے ان کے مسائل کے حل کے لیے ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے بلوچستان کے انسداد دہشت گردی کے محکمے کو 5 ارب روپے فراہم کرنے کی ہدایت کی، جبکہ 8 ارب روپے صوبائی ڈویژنز کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم مقامی مسائل کے حل کے لیے بروئے کار لائی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 26 اگست کی رات ہونے والے حملوں کا مقصد SCO کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کے اجلاس کو سبوتاژ کرنا تھا، جو اکتوبر میں پاکستان میں منعقد ہوگا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے مسائل کے حل کے لیے سیاسی روابط کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر بلوچستان کے ضلع کیچ، پنجگور اور جوب میں 3 الگ الگ کارروائیوں میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا ہے۔
فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق 26 اگست کے بزدلانہ حملوں کے تمام مجرموں، سہولت کاروں اور معاونین کو انصاف کے کٹہرے میں لانے تک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے اضلاع پنجگور، کیچ اور یوب میں 5 خوارج کو ہلاک اور 3 کو زخمی کرنے کے بعد گرفتار کرنے پر پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کو سراہا ہے۔ آج ایک بیان میں وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، ملک میں انتشار پھیلانے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کامیاب آپریشنز پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کیا جنہوں نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردوں کو اب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ امریکہ نے پاکستان میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں پینٹاگن کی ڈپٹی پریس سیکرٹری سبرینا سنگھ نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں کسی بھی دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے حملوں کے دوران اپنی جانیں گنوائیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دونوں ممالک کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ یہ مفاہمت آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بنگلہ دیش کی حکومت کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے دوران طے پائی۔ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے مزید اتفاق کیا کہ وسیع تر علاقائی تعاون جنوبی ایشیا کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے پروفیسر محمد یونس کو چیف ایڈوائزر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور بنگلہ دیش کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں ان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے ذریعے دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کی اہمیت واضح کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مذہبی اور ثقافتی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے تجارتی تعلقات، ثقافتی تبادلوں اور عوامی رابطوں کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بنگلہ دیش حکومت کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس نے ٹیلی فون کال کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء سید محسن رضا نقوی اور عطا اللہ تارڑ وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ ملک کے 20 انتہائی پسماندہ ضلعوں کو ترقی دینے کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے سوالوں کے وقفے میں ایوان کو بتایا کہ یہ منصوبہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام میں سندھ کے شہری علاقوں کے لیے ایک پیکج بھی شامل کیا گیا ہے جسے صوبے کے منتخب نمائندوں کی مشاورت سے حتمی شکل دی جائے گی۔ احسن اقبال نے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان متبادل موٹر وے بھی تعمیر کی جائے گی۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی نے کہا کہ حکومت بلوچستان کی ترقی کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ ایوان کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ قومی احتساب بیورو مالی بدعنوانی میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی اور مختلف کیسز میں ان سے بڑی رقم کی برآمدگی کے ذریعے ملکی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں قومی احتساب بیورو نے رواں سال جنوری سے جولائی کے مختصر عرصے کے دوران وفاقی اور صوبائی حکومتوں، محکموں اور مالیاتی اداروں کو 7 ارب روپے سے زائد جمع کرائے ہیں اور متاثرین میں تقسیم کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کو کاروبار دوست صوبہ بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ کاروبار کو آسان بنایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں تاجروں کی ایک تنظیم کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں بے پناہ مواقع ہیں، انڈسٹری کے پلگ اینڈ پلے یونٹ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انڈسٹری سے مل کر ٹیپٹا کے کورسز ری ڈیزائن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ ہماری معیشت کی لائف لائن ہے، مقامی سطح پر برآمدات کو بڑھانے کے لیے تمام تر سہولیات دیں گے۔ ملاقات میں انڈسٹری کے مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی بنانے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں پنجاب کی انڈسٹری کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ
لیا گیا۔ براہ راست ٹرانسمیشن بچھا کر پنجاب کی انڈسٹری کو سستی بجلی فراہم کرنے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آج دیر بالا میں پہاڑی تودے گرنے کے باعث مکان منہدم ہونے سے خواتین اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 12 افراد جاں بحق ہو گئے۔ صدر آصف علی زرداری نے المناک جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق دیر بالا میں شدید بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ سے مکان کی چھت منہدم ہونے سے یہ حادثہ پیش آیا۔ دیر بالا کے علاقے کلوکوٹ میں بارش اور سیلاب کے باعث 6 پل بھی بہہ گئے ہیں، جبکہ کمراٹ روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل PDMA نے کہا ہے کہ بارش اور سیلاب کے دوران کسی بھی ناگہانی حادثے سے نمٹنے کی صورت میں وہ متعلقہ اداروں سے رابطے میں ہیں۔ PDMA ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں بند سڑکوں کو کھولنے اور بارش سے متاثرہ افراد کو ریلیف کی فراہمی کے لیے مؤثر طور پر سرگرم عمل ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے دیر بالا کے علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 12 افراد کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر اپنے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ آج پشاور سے جاری اپنے ایک بیان میں انہوں نے سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ علی امین گنڈاپور نے ضلع انتظامیہ کو متاثرہ خاندان کو فوری طور پر مالی معاونت کی فراہمی کی بھی ہدایات جاری کیں۔ تعمیرات اور خدمات کے صوبائی وزیر حاجی علی حسن زرداری نے، جو بارشوں میں ہنگامی صورتحال کے لیے فوکل پرسن بھی ہیں، نے ہدایت جاری کی ہے کہ ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی نمائندہ سعیدہ چانڈیو سے۔ حیدرآباد اور میرپور خاص ڈویژنز کے مختلف اضلاع میں گزشتہ 4 روز سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے بعد ڈویژنل کمشنر حیدرآباد نے سندھ کے ساحلی سمندر میں ممکنہ سمندری طوفان کے باعث ساحلی اضلاع ٹھٹا، سجاول اور بدین میں دفعہ 144 نافذ کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کھلے سمندر میں ماہی گیروں اور سیاحوں کی آمد پر آج سے 1 ستمبر تک جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ دوسری جانب صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز فوکل پرسن برائے رین ایمرجنسی حاجی علی حسن زرداری نے آج ٹھٹا کے ساحلی علاقے گاڑھو شہر سمیت مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کر کے تمام صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بارش کے پانی کے نکاسی سمیت بچاؤ بند کی حفاظت کے ضروری انتظامات کو یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں پیپلز انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب کی صدارت کی۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے فہیم سمرو سے۔ پیپلز انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام کے تحت صوبائی حکومت کی جانب سے پہلے فیز میں صوبے کی 3 جامعات جامعہ NED، مہران اور سکھر IBA کے 10,000 طلباء کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے 2 ماہ کے فری کورسز کرائے جائیں گے تاکہ ان کو معاشی طور پر خود مختار بنایا جا سکے۔ پروگرام کے تحت طلباء کو جاوا، پائتھن، ویب ڈیولپر، گرافک ڈیزائننگ، ای کامرس پروفیشنل، موبائل اپلیکیشن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ پروفیشنل اور دیگر کورسز کرائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھٹی کی زیر صدارت بلوچستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے کمیشن کا اجلاس آج کوئٹہ میں ہوا۔ بلوچستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل جہانزیب خان نے اجلاس کو PDMA کے سرکاری امور کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس کے شرکاء کو ہدایت کی کہ ٹریفک کی روانی خوش اسلوبی سے برقرار رکھنے کے لیے قدرتی آفات کے دوران پلوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے قدرتی آفات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے سائنسی بنیادوں پر اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے عمل کو تیز کرنے کی بھی ہدایت کی۔ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ کا 267واں سالانہ عرس آج قصور میں شروع ہوا۔ سیکریٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے عرس کی 3 روزہ سرگرمیوں کا افتتاح کیا۔ توقع ہے کہ بابا بلے شاہ کے مزار پر ملک بھر سے عقیدت مند بڑی تعداد میں حاضری دیں گے اور اظہار عقیدت کے ساتھ مختلف رسوم انجام دیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ کیمرون میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کی 50ویں میٹنگ کے موقع پر اپنے اجلاس میں رابطہ گروپ نے جموں کشمیر کے تنازع کے جلد اور پرامن حل پر زور دیا۔ رابطہ گروپ نے متفقہ طور پر ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا
جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام جموں کشمیر کے تنازع کے حتمی حل پر منحصر ہے۔ سیکرٹری خارجہ محمد سائرس سجاد قاضی نے رابطہ گروپ کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ آج جبری گمشدگیوں کے متاثرین کا دن منایا جا رہا ہے تاکہ عالمی سطح کے اس جرم کے بارے میں شعور اجاگر کیا جائے۔ اس دن کی مناسبت سے ایک پیغام میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے تحت خاندانوں اور معاشروں کا حق ہے کہ انہیں اپنے پیاروں کے بارے میں حقیقت حال کا علم ہونا چاہیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجی اور پولیس نے گزشتہ 35 برسوں کے دوران ہزاروں کشمیریوں کو دوران حراست جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔ آج جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1989 کے بعد سے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے کم از کم 8,000 بے گناہ کشمیریوں کو حراست کے دوران لاپتہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کا واحد علاقہ ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں قابل فوجی تعینات ہیں جو ظلم و تشدد اور خواتین کی بے حرمتیوں میں ملوث ہیں۔ رپورٹ میں مقبوضہ علاقے میں رائج آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے کالے قوانین کے تحت بھارتی فوجیوں کو حاصل استثناء پر بھی کڑی تنقید کی گئی ہے۔ یہ قوانین مقبوضہ علاقے میں خوف و ہراس کی فضا برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سینئر حریت رہنما شبیر احمد شاہ نے تہاڑ جیل سے اپنے پیغامات میں کشمیری عوام سے اتوار کو سید علی گیلانی کے تیسرے یوم شہادت کے موقع پر حیدر پورہ سری نگر میں ان کے مزار پر حاضری دینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے سید علی گیلانی کی طویل جدوجہد پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور انہیں کشمیری قوم کا ہیرو قرار دیا جن کے عزم اور جرأت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جبلیہ پر اسرائیلی فوج کے جاری حملوں میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک محصور غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 40,600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ چین نے مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی فوجی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گینگ نے کہا کہ بیجنگ مغربی کنارے میں اسرائیل کی حالیہ فوجی کارروائی کی شدید مذمت کرتا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ گینگ نے کہا کہ اسرائیل مغربی کنارے کے علاقے میں بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے، بستیوں کو توسیع دے رہا ہے اور فلسطینیوں کی تلاشیوں، گرفتاریوں اور چھاپوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین کشیدگی بڑھانے والے کسی بھی اقدام یا بیان بازی کی مخالفت کرتا ہے اور شہریوں پر ہونے والے تمام حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مشرقی بنگلہ دیش میں 20 لاکھ سے زائد بچے خطرے سے دوچار ہیں کیونکہ سیلاب کا پانی گھروں، اسکولوں اور دیہاتوں میں داخل ہو گیا ہے۔ ایک بیان میں اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب سے 56 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ حالیہ سیلاب مشرقی بنگلہ دیش میں 34 سالوں میں بدترین سیلاب ہے اور لاکھوں بچے اور خاندان خوراک اور ہنگامی سامان کے بغیر پھنسے ہوئے ہیں۔ مانسون کی غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے جنوب مشرق میں بڑے دریاؤں میں طغیانی ہے جس کے نتیجے میں 52 سے زائد افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سرکاری اہلکار اور رضاکار امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں جبکہ کچھ علاقوں تک رسائی مشکل ہے۔ خدشہ ہے آنے والے دنوں میں مزید لوگ متاثر ہوں گے کیونکہ مانسون کی بارشیں ابھی جاری ہیں۔ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں سمندری طوفان آسنا آئندہ 2 دنوں تک سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کے ساتھ واقع علاقوں میں شدید بارش، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور شہری علاقوں میں سیلاب کا موجب بن سکتا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے ہنگامی صورتحال کے حوالے سے قومی مرکز کے مطابق سمندر میں کہیں کم اور کہیں زیادہ طوفان کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے جبکہ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آندھی اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ جھکڑ چلنے سے فصلوں اور کمزور عمارتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جبکہ گرج چمک سے آسمانی بجلی گرنے کے خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سندھ کے ماہی گیروں سے کہا گیا ہے کہ وہ کل تک جبکہ بلوچستان کے ماہی گیر اتوار تک سمندر میں نہ جائیں۔ عوام کو بھی کہا گیا ہے کہ سمندر کے کنارے اور ساحلی علاقوں میں جانے سے گریز کریں اور بل بورڈز، بجلی کے کھمبوں، سولر پینلز اور ہورڈنگ جیسے کمزور ڈھانچوں سے فاصلہ برقرار رکھیں۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ راولپنڈی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔
पंजाब स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल परवेज़ इकबाल ने कहा है कि सूबे में नौजवान नस्ल में खेलों के माहौल की हकीकी तरवीज के लिए खेलों के मुकाबलों का बाकायदगी से इनेकाद नागुज़ीर है। उन्होंने इस बात आज नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में 17 बरस से कम उम्र खिलाड़ियों की कौमी ताइक्वांडो चैंपियनशिप के इख्तितामी रोज़ गुफ्तगू करते हुए कही। DG स्पोर्ट्स पंजाब ने कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब मुस्तकबिल करीब में वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक खेलता पंजाब खेलों का नया एडिशन मुनक्किद करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंडर 17 जूनियर कौमी ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद बासलाहियत नौजवानों में इस खेल के फ़रोग़ के लिए अच्छा शगुन है। इस टूर्नामेंट में पंजाब ए, पंजाब बी, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, आर्मी, रेलवे, एयरफोर्स और वापडा समेत 12 टीमें शिरकत कर रही हैं। इस्लामाबाद कबड्डी एसोसिएशन पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की सरपरस्ती में वफाकी दारुल हुकूमत में फरीद इंटरनेशनल कबड्डी एकेडमी कायम करेगी। इस बात का ऐलान आज इस्लामाबाद में इस्लामाबाद कबड्डी एसोसिएशन के एक इजलास में किया गया, जिसकी सदारत एसोसिएशन के सदर राव फैसल रहमान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एकेडमी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सदर चौधरी शाफे हुसैन की सरपरस्ती और नज़रिए के तहत कायम की जाएगी। इस एकेडमी का मकसद कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियती और फिटनेस मौक़े फराहम करना है। इजलास में इस्लामाबाद में कबड्डी लीग मुनक्किद करने का फैसला भी किया गया, जिसमें 4 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और तमाम फॉर्मेट्स के साबिक हेड कोच मिसबाहुल हक को अगले माह की 12 से 29 तारीख तक फैसलाबाद में खेले जाने वाली एक रोज़ा कप चैंपियनशिप के वर्ल्ड साइड के लिए मेंटोर मुकर्रर किया गया है। शोएब मलिक को स्टैलियंस की जानिब से मेंटोर मुकर्रर किया गया है, जबकि सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद और वक़ार यूनुस को जिन टीमों का मेंटोर तस्वुर किया जाता है उसका ऐलान आने वाले दिनों में किया जाएगा और इसमें 150 बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब आपको लिए चलते हैं हम तिजारत की दुनिया में। खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के तहत पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT नुमाइश ITCN एक्सपो सेंटर कराची में इख्तिताम पजीर हो गई। पिछले 25 सालों से ITCN नुमाइश ने बहुत से अहदाफ हासिल किए हैं और दुनिया की मशहूर कंपनियों ने इस पर अपने एतमाद का इजहार किया है। इस नुमाइश के जरिए $50 करोड़ का बिजनेस मुतवक्के है। नुमाइश में दुनिया के 18 ममालिक से 700 के करीब कंपनियों ने शिरकत की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स भी इसमें शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा इकनॉमिक जोन्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी और रास्तगर एयर कंप्रेसर्स ने गद्दून इकनॉमिक जोन सवाबी में कंप्रेस्ड एयर टेक्नोलॉजी के साथ साफ पायदार मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर सेमिनार का इनेकाद किया। इस तकरीब का मकसद मुकामी सनतों को कंप्रेस्ड हवा के निज़ाम को बेहतर बनाने, तवानाई की खपत को कम करने और पायदार तरीक़ों को अपनाने के लिए इल्म और आलात से आरास्ता करना था। सेमिनार में काबिल तजदीद तवानाई और ज़िम्मेदाराना पैदावार और खेत के खपत के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ हम आहंग होने की अहमियत पर जोर दिया गया और सरसब्ज़ मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए पायदार मैन्युफैक्चरिंग तरीक़ों की ज़रूरत पर काबिल कदर बसीरत फराहम की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया कि ASE 100 इंडेक्स 138 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 78,488 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 680 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 599 मिलियन से ज़ायद हिस्से का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद $278.40 और कीमत फ़रोख्त $278.60, पाउंड स्टर्लिंग $366.79 और $367.45, यूरो $309.82 और $310.38, सऊदी रियाल $74.03 और $74.16, UAE दिरहम $76.16 और $76.30, जबकि जापानी येन कीमत खरीद $1.92 और कीमत फ़रोख्त भी $1.92। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,28,742 रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 60,162 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 22,565 मीट्रिक टन बरामदी और 37,597 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल ने एक अहम इक़दाम मुतारिफ कराया है, जिसका मकसद मुल्क भर में थिएटर आर्ट्स को फ़रोग़ देना है। अलहमरा की चेयरपर्सन सारा रशीद के मुताबिक ये कोशिश पाकिस्तान में थिएटर के सुनहरी दौर की बहाली की मुहिम का हिस्सा है। तालीमी इदारों को कल तक अपने थिएटर स्क्रिप्ट जमा कराने का कहा गया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में मारूफ आर्टिस्ट इरम वानी की मैट्रिक्स ऑफ लाइफ इंप्रेशन एंड इटरेशंस के उन्वान से एक नुमाइश जारी है। नुमाइश गैलरी नंबर 2 में बुध तक आवाम के लिए जारी रहेगी और
پیر کو ارم وانی کی طرف سے پرنٹ میکنگ ورکشاپ کا بھی اہتمام کر رہا ہے۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ گوگل نے لاہور میں تھنک ایپس 2024 کی میزبانی کی، جس میں عالمی اور علاقائی صنعت کے رہنما اور ماہرین کے ساتھ پاکستان کے تقریباً 350 سرکردہ ڈیولپرز کو اکٹھا کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے لیے گوگل کے ڈائریکٹر فرحان ایس قریشی نے کہا کہ پاکستان کی ایپ اور گیمنگ انڈسٹری میں مستقبل میں طویل مدتی ترقی کی بڑی صلاحیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھنک ایپس 2024 مقامی ڈیولپرز کو بااختیار بنانے کے ہمارے عزم کا ثبوت ہے۔ ہمارا مقصد ہماری اے آئی سے چلنے والی پروڈکٹس اور وسائل تک رسائی فراہم کرتے ہوئے غیر معمولی گیمز اور ایپس بنانے، منافع کمانے اور پائیدار کاروبار بنانے میں ان کی مدد کرنا ہے۔ ڈائریکٹر نے کہا کہ گوگل پاکستان کے ڈیولپر ایکو سسٹم میں سرمایہ کاری کرنے اور عالمی کامیابی کے سفر میں مدد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، جو پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا، اپنی خصوصیات کو بڑھانے کے لیے ایک ویڈیو کانفرنسنگ ٹول تیار کر رہا ہے۔ پلیٹ فارم نے پہلے سے ایک کمپنی کانفرنس کے دوران ایک خصوصیت کا تجربہ کیا ہے جس میں ملازمین سے مثبت آراء موصول ہوئی ہیں۔ ایکس کے ایک اہلکار کرس پارک کے مطابق ویڈیو کانفرنسنگ ٹول صارفین کو فوری طور پر زوم، گوگل میٹ اور مائیکروسافٹ ٹیمز جیسی سروسز کی طرح نئی ویڈیو میٹنگز شروع کرنے یا شیڈول کرنے کا موقع دے گا۔ میٹا کی ملکیت والی ایپلیکیشن واٹس ایپ کے بغیر پڑے ہوئے پیغامات صاف کرنے کی سہولت کے لیے تمام چیٹس کو پڑھا ہوا کے طور پر نشان زدہ کرنے کے نام سے ایک نیا فیچر تیار کر رہا ہے اور یہ مستقبل کے اپ ڈیٹس میں صارفین کے لیے دستیاب ہوگا۔ میٹا ایپ نئے آپریشن کو ڈیزائن کر رہی ہے تاکہ صارفین کو ان کی چیٹ کے تجربے کو زیادہ آسانی سے منظم کرنے میں مدد فراہم کی جا سکے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت رن آف کچھ انڈیا اور اسی ملک کا شمال مشرقی بحیرہ عرب کے اوپر جو ہوا کا شدید کم دباؤ تھا، اب سمندری طوفان اسنا میں تبدیل ہو چکا ہے، جو اس وقت شمال مشرقی بحیرہ عرب میں کیٹی بندر سے 88 کلومیٹر جنوب میں اور کراچی سے تقریباً 170 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ سمندری طوفان اسنا ابتدائی طور پر مغرب یا شمال مغرب کی سمت بڑھتے رہنے کا امکان ہے، جس کے باعث 31 اگست تک وقفے سے کراچی ڈویژن ترپارکر، بدین، ٹٹا، سجاول، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الیار، مٹیاری، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگڑ، جامشورو، دادو اور شہید بھی نذیر آباد کے اضلاع میں شدید آندھی، شدید طوفانی بارش کا امکان ہے، جبکہ آج رات سے 1 ستمبر کے دوران حب، لسبیلا، اوران، کیچ اور گوادر کے اضلاع میں بھی وقفے سے شدید آندھی، موسلادھار اور شدید طوفانی بارش کی پیش گوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، اسلام آباد، سندھ، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بیشتر مقامات پر تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں منگلا کے مقام پر 132 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، بلوچستان میں کہیں جبکہ جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران سندھ اور بلوچستان میں کہیں تیز ہواؤں اور آندھی چلنے اور تیز موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: تربت میں 44، نکنڈی اور پسری میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 16، لاہور 33، کراچی 29، پشاور 29، کوئٹہ 27، مظفر آباد 24، گلگت 22، کردو 20، سری نگر 20، جموں 32، لیہ 21، پلوامہ 22، اننت ناگ 21 اور شوپیاں میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے عزم ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کو قوم، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اجتماعی کوششوں سے کچل دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے تمام سیاسی قوتوں پر زور دیا ہے کہ ریاست کی عملداری کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر 3 مختلف کارروائیوں میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے شمال مشرقی بحیرہ عرب میں سمندری طوفان اسنا کی وجہ سے اگلے 2 روز میں سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کے ساتھ علاقوں میں شدید آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور شہری علاقوں میں سیلاب کی پیشگوئی کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید ملک، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود اوان، نیوز پروڈیوسر عبدالباسط خان، مدیر اعلیٰ سعید احمد،
निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। मुजाहिद खान और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।